آج ہم علامہ اقبال کے چند ایسے گہرے اور فکر انگیز تصورات میں غوطہ زن ہو رہے ہیں جو اکثر ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تقدیر کا اصل مفہوم، ابلیس کا کردار اور انسان کی خودی کا سفر، یہ وہ خیالات ہیں جو آپ دیکھیں روایتی سوچ سے اکثر ہٹ کر ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ خیالات صرف فلسفیانہ مشقافیہ نہیں ہے، یہ زندگی کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد اقبال، تقدیر، ابلیس اور خودی کا فلسفہ کے عنوان سے ایک تحریر کے کچھ اہم اقتباسات ہے۔ یہ تحریر وہ اقبال کے ان پیچیدہ نظریات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ان اقتباسات کو ذرا پرکھا جائے، ان کی گہرائی میں اترا جائے اور سمجھا جائے کہ اقبال تقدیر، ارادے، گناہ اور خود انسانی وجود کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تقدیر اور ارادے کا مسئلہ لیتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم تقدیر کی بات سنتے ہیں تو ذہن میں ایک لکھی ہوئی اٹل قسمت آتی ہے کہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ انسان وہ بس ایک کٹ پتلی ہے، لیکن اقبال تو اس سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اقبال کی فکر کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وہ تقدیر کو مطلب جبر محض یا پہلے سے لکھی ہوئی کہانی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک خدا نے انسان کے لیے تقدیر کو امکانات یعنی پاسبلٹیز کے ایک وسیع میدان کے طور پر بنایا ہے۔ یہ ایک کھلا راستہ ہے جس پر کئی پگڈنڈیاں ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل، ہمت، ارادے سے کون سی پگڈنڈی چنتا ہے۔ اچھا، یعنی تقدیر طے شدہ انجام نہیں بلکہ ایک طرح کا نقطہ آغاز ہے جہاں سے انسان اپنی کہانی خود لکھتا ہے۔ یہ تو بڑی ذمہ داری والی بات لگتی ہے۔ ذمہ داری بھی ہے اور آزادی بھی۔ اقبال کے ہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی جامد چیز نہیں جسے بس قبول کر لیا، یہ ایک متحرک حقیقت ہے۔ اس کی تشکیل میں انسان کا اپنا عمل، اس کا انتخاب، اس کی کوشش شامل ہے۔ اگر انسان بالکل مجبور ہوتا تو پھر جزا سزا، نیکی بدی، ان سب باتوں کا کیا مطلب رہ جاتا؟ عمل سے ہی تو زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور یہیں پر اقبال کا وہ مشہور تصور خودی وہ بھی سامنے آتا ہے نا؟ اپنی ذات کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کا ادراک۔ تو کیا خودی کی نشوونما کا تعلق اسی انتخاب اور عمل سے جڑا ہوا ہے؟ یقیناً، خودی کوئی بیٹھے بٹھائے ملنے والی چیز نہیں۔ یہ تبھی پروان چڑھتی ہے جب انسان اپنی قوت ارادی استعمال کرتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے اور اس کے نتیجے قبول کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک تقدیر زنجیر نہیں جو باندھ دے، بلکہ یہ وہ کسوٹی ہے جو انسان کے جوہر کو پرکھتی ہے۔ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، جس راستے پر چلتے ہیں، وہی آپ کی تقدیر کا رخ معین کرتا ہے۔ تقدیر امکان ہے اور اسے حقیقت میں بدلنا خود ہی کا کام ہے۔ یہ تو تقدیر کے تصور کو بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بڑے دلچسپ کردار کی طرف، ابلیس۔ روایتی طور پر تو اسے بس شر، گمراہی، فساد کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن اقبال کے ہاں اس کا کردار کہیں زیادہ گہرا اور کیا کہتے ہیں فعال لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اقبال کے ہاں ابلیس صرف ایک منفی قوت نہیں ہے، وہ اسے انسانی ڈرامے کا ایک لازمی اگرچہ تاریک کردار سمجھتی ہیں۔ اقبال کی شاعری میں ابلیس ایک ایسی قوت بن کر ابھرتا ہے جو انسان کو للکارتا ہے، آزماتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اسی ٹکراؤ سے، اسی مزاحمت سے انسان کی خودی کو بیدار ہونے اور مضبوط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو بڑا چونکا دینے والا خیال ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اقبال کے نزدیک ابلیس کی موجودگی ایک طرح سے ضروری ہے انسان کی روحانی ترقی کے لیے؟ کیا مطلب یہ ایک ایسی برائی ہوئی جس کا ہونا کسی بڑے مقصد کے لیے ضروری تھا؟ اقبال کا زاویہ نظر کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کی پیروی کریں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلوان کو مضبوط بننے کے لیے ایک طاقتور حریف چاہیے، ویسے ہی انسان کی باطنی قوتوں کو ابھرنے کے لیے مزاحمت چاہیے، چیلنج چاہیے۔ ابلیس یہی چیلنج فراہم کرتا ہے۔ اس کی مخالفت انسان کو سوچنے پر، جدوجہد پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہر طرف آسانی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو خود ہی وہ سست پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو گویا ابلیس کا کردار انسان کو آرام طلبی سے نکال کر میدان عمل میں لانے والا ہے۔ مطلب اس کی دشمنی ایک طرح سے انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، یہ بات؟
یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مشکل ضرور ہے، کیونکہ ہم ابلیس کو صرف تباہی سے جوڑنے کے عادی ہیں، لیکن اقبال ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اس کردار کے نفسیاتی گہرائی کو سمجھیں۔ ابلیس کی بغاوت، اس کا انکار، انسان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہے: کیا تم صرف اطاعت گزار رہو گے یا اپنی ذات کو کھوج کر اپنی راہ بناؤ گے؟ ابلیس کی تاریکی کے پس منظر میں ہی تو انسان کی روشنی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ ایک طرح سے خودی کے لیے ایک منفی محرک کا کام کرتا ہے۔ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب اسی سے جڑا ایک اور اہم نقطہ، آدم اور ابلیس دونوں سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ بظاہر تو ایک جیسی خطا کی، لیکن اقبال ان دونوں خطاؤں میں ایک بنیادی فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق محض عمل کا نہیں بلکہ رویے کا ہے، نیت کا ہے۔ آدم سے بھول ہوئی، لغزش ہوئی، لیکن جیسے ہی احساس ہوا فوراً عاجزی سے، ندامت سے توبہ کی، معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان کی پکار تھی۔ آدم نے اپنی غلطی کو اپنی کمزوری کا اعتراف سمجھا اور اس تجربے سے سیکھا۔ ان کی خطا ایک سبق بنی جس نے انہیں بندگی کے ایک نئے احساس سے روشناس کرایا۔ اور ابلیس کا معاملہ، وہ کیسے مختلف تھا؟ اس نے بھی تو حکم نہیں مانا تھا۔ ابلیس کی نافرمانی کی بنیاد تکبر پہ تھی، انا پرستی پر۔ اس نے سجدے سے انکار کیا تو غلطی ماننے کے بجائے دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ اس نے اپنی تخلیق کو آدم کی تخلیق سے برتر سمجھا، اپنے آپ کو خدا کے حکم سے بالا سمجھا۔ اس کی خطا میں ندامت نہیں تھی، ضد تھی۔ اس نے اپنی میں کو خدا کے تو کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہی تکبر اسے لے ڈوبا۔ تو اصل فرق لغزش میں نہیں بلکہ لغزش کے بعد کے رویے میں ہے۔ آدم کی عاجزی انہیں خدا سے جوڑ دیتی ہے، ابلیس کا تکبر اسے دور کر دیتا ہے۔ ایک کی خطا سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے، دوسرے کی خطا سے تباہی کا۔ بالکل، اقبال اسی لیے آدم کی خطا کو ایک طرح سے تخلیقی بھی کہتی ہیں۔ یہ تھوڑا متنازع لگ سکتا ہے، مگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس خطا کے نتیجے میں انسان جنت کی یکسانیت سے نکلا، زمین کی جد و جہد اور تجربے کی دنیا میں آیا جہاں اسے خودی کو بنانے سنوارنے کا موقع ملا، جبکہ ابلیس کی خطا خالصتاً تخریبی تھی، کیونکہ وہ انا اور انکار پر مبنی تھی۔ اس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ گناہ کا تخلیقی پہلو والا نقطہ تو اور بھی زیادہ غور طلب ہے۔ کیا اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جان بوجھ کر غلطی کرنی چاہیے تاکہ وہ سیکھے؟ یہ تو خطرناک بات لگتی ہے۔ نہیں، یہ نقطہ بہت نازک ہے اور اس کی غلط تشریح ہو سکتی ہے۔ اقبال ہرگز گناہ کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، وہ گناہ کو بذات خود اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ انسانی تجربے کی ایک حقیقت بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں لغزش فطرت کا حصہ ہے۔ اہم سوال یہ نہیں کہ انسان گرا کیوں، بلکہ یہ ہے کہ گرنے کے بعد اس نے کیا کیا۔ کیا وہ اپنی غلطی سے چونکا؟ اس نے سبق سیکھا، بہتر بننے کی کوشش کی؟ ایک محفوظ بے خطر زندگی گزارے تو شاید اس میں وہ گہرائی اور پختگی نہ آئے جو ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے سے آتی ہے۔ اقبال کا اشارہ اسی طرف ہے۔ تجربہ، خاص طور پر مشکل تجربہ، انسان کو بدلتا ہے۔ یہ اسے اپنی حدود اور صلاحیتوں دونوں سے آگاہ کرتا ہے۔ خطا کے بعد ندامت اور توبہ کا عمل انسان کو توڑتا بھی ہے اور نئے سرے سے جوڑتا بھی ہے۔ یہ ایک طرح کی تخلیقی کشمکش ہے جو خودی کی تعمیر کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ شرط وہی ہے، آدم والی عاجزی، سیکھنے کی خواہش، واپسی کا ارادہ۔ اگر خطا کے بعد ابلیس والا تکبر ہو، ضد ہو، تو پھر وہ واقعی تباہ کن ہے۔ تو گویا غلطی بجاتے خود مسئلہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نمٹنے کا طریقہ اسے ترقی کا زینہ بھی بنا سکتا ہے۔ زندگی ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اقبال ہمیں گرنے کے خوف سے مفلوج ہونے کے بجائے اٹھنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دلاتی ہیں۔ خودی کا سفر پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر، غلطیوں سے سیکھ کر، کمزوریوں پر قابو پا کر ہی انسان اپنی ذات کے عروج تک پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام گہرے، پیچیدہ اور بعض اوقات متنازع سمجھے جانے والے خیالات کو اقبال جس انداز میں پیش کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ وہ خشک فلسفہ نہیں لکھتے۔
یہ اقبال کے انداز بیاں کا جادو ہے۔ وہ اپنے مشکل ترین تصورات کو بھی اکثر ڈرامائی انداز میں مکالمے کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ بہترین مثالیں جاوید نامہ ہیں، جہاں شاعر مختلف آسمانوں پر عظیم روحوں سے ملتا ہے، یا پھر بال جبریل کی نظم ابلیس کی مجلس شورا۔ یہ مکالمے صرف خیالات کا مجموعہ نہیں، ان میں کردار ہیں، جذبات ہیں، کشمکش ہے۔ اس مکالماتی انداز کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں نہ سیدھے سیدھے نظریات بیان کر دیے جائیں؟ مکالمے سے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیالات خشک نہیں لگتے، زندہ کرداروں کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے، پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک حقیقی گفتگو سن رہا ہے۔ دوسرا، مکالمے میں مختلف نقطہ نظر پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں، جس سے مسئلے کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ قاری خود سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ کس کے موقف سے اتفاق کرتا ہے۔ اور شاید اس طرح قاری کی شمولیت بھی بڑھ جاتی ہے، وہ صرف سنتا نہیں رہتا۔ یقیناً قاری خود کو اس فکری ڈرامے کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ وہ کرداروں کے دلائل سنتا ہے، ان کے جذبات محسوس کرتا ہے، ان کے ساتھ ایک ذہنی سفر طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری اور ان کا پیغام صرف کتابوں تک نہیں رہا، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں زندہ ہے۔ اگر وہ صرف فلسفیانہ زبان میں لکھتے تو شاید ان کا اثر اتنا وسیع نہ ہوتا۔ یہ مکالماتی انداز ان کے فلسفے کو زیادہ قابل رسائی، زیادہ دلچسپ اور زیادہ انسانی بنا دیتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو کے اہم نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اقبال تقدیر کو جامد نہیں سمجھتے، بلکہ انسانی ارادے اور کوشش سے جڑے امکانات کا ایک وہ متحرک میدان سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان کی خودی کی تعمیر اور نشو و نما مسلسل جدوجہد، انتخاب اور عمل سے ہوتی ہے۔ اس جدوجہد میں ابلیس کی طرف سے آنے والی مزاحمت بھی اگرچہ منفی طور پر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، انسان کو متحرک رکھتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ آدم اور ابلیس کی خطا میں بنیادی فرق ان کے بعد کے رویے کا تھا۔ آدم کی عاجزی نے انہیں سیکھنے کا موقع دیا، جبکہ ابلیس کے تکبر نے اسے دائمی ناکامی سے دوچار کیا۔ اور اقبال کا وہ نہایت اہم نقطہ کہ خطا یا لغزش بھی اگر اس سے صحیح سبق سیکھا جائے، اگر وہ عاجزی اور خود شناسی کا باعث بنے، تو وہ انسان کی روحانی ترقی اور خودی کی تعمیر میں ایک ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے اقبال کے مکالماتی انداز کی اہمیت پر بات کی، جو ان گہرے فلسفوں کو ہمارے لیے نہ صرف سمجھنے کے قابل بناتا ہے، بلکہ انہیں زندگی سے بھرپور بنا کر ہمارے ذہنوں پر گہرا نقش چھوڑتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ تمام پہلو مل کر اقبال کی فکر کی وسعت، گہرائی اور آج کے دور میں بھی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب جاتے جاتے ایک سوال آپ سب کے غور و فکر کے لیے۔ اگر اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے انتخاب اور عمل سے تقدیر کے وسیع امکانات میں سے اپنی راہ خود متعین کرتا ہے، تو اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ خیال فرد پر ایک ناقابل برداشت ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ہر ناکامی کا ذمہ دار وہ خود ہے؟ یا پھر یہ اسے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ایک بے پناہ امید افزا آزادی کا احساس دلاتا ہے؟ اس سوال پر اقبال کی فکر کی روشنی میں ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔